السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈاکو کا اسلام لانے کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیسے ایک ڈاکو اللہ والا بنا۔ ایک مرتبہ بغداد سے ایک سوداگروں کا قافلہ بغداد کی طرف تشریف لے جا رہا تھا۔ ایک سوداگروں کا ایک قافلہ تھا، اس میں ایک نوجوان بچہ بھی تھا جس کی ماں نے اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا، تاکہ وہ اپنی منزل تک حفاظت کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ پہنچ جائے، اور وہاں جا کر جہاں اس کا جس منزل تک وہ جا رہا ہے وہاں پر جا کے علم دین حاصل کرے۔ تو حفاظت کے لیے اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ جب وہ قافلہ چل رہا تھا تو راستے میں ایک ڈاکوؤں کا قافلہ آیا اور اس نے اس قافلے پر حملہ کیا، اور اس قافلے پر حملہ کر کے ان قافلے والوں سے، ان سوداگروں سے ان کا مال ضبط کرنے کی کوشش کی، اور ان سوداگروں نے کافی کوشش کی کہ اپنے مال کی حفاظت کر لیں، کسی طرح سے اپنے مال کو بچا لیں، لیکن وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ اور آخر میں ایک بچہ تھا، جو نوجوان بچہ اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوا تھا، تو ڈاکوؤں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ 40 دینار ایک غریب سا اور پھٹے ہوئے کپڑے اس بچے کے پاس کیا 40 دینار ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے دوبارہ پوچھا کیا تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ تو اس بچے نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب وہ جو ڈاکو تھا وہ حیران ہوا، تو اپنے وہ سردار کے پاس گیا اور اس بچے کو لے کے گیا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو سردار نے کہا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ تو وہ بچہ حیران، بچے نے ہاں بالکل کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ تمہارے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس نے اپنی کمر میں اس کے بندھے ہوئے تھے، وہ بالکل سیف تھے، اگر وہ چاہتے تو ڈھونڈتے نہیں ملتے، مطلب وہ شان و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک بچے کے پاس 40 دینار ہو سکتے ہیں، اس زمانے میں بہت زیادہ بڑی رقم بھی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ اس نے نکال کے دکھائے، تو وہ کہنے لگے ڈاکو کہ تم ان کو چھپا بھی سکتے تھے کہ ہم تو بالکل بھی تمہاری طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ بچہ کہنے لگا کہ میری ماں نے اس سفر سے نکلنے سے پہلے ایک چیز مجھے یہ بتائی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ تو اب وہ جو ڈاکو کا سردار تھا ڈاکوؤں کا، وہ مطلب سوچنے لگا کہ واقعی مطلب ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور کتنی بڑی بات اس نے یہ کہی ہے کہ مطلب جھوٹ اس کی ماں نے ایک سبق دیا کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اور ہم آج تک اپنی زندگی میں کیا ہم نے کیا، کتنے گناہوں کو ہم نے کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے پروردگار اپنے رب کی حکم کو روندا کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کی نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ ایک بچے نے ہم کو سیکھ دی کہ مطلب کس طرح سے مطلب جھوٹ سے اور غلط کاموں سے روکا جا سکتا ہے۔ اب وہ جا کے وہ یہ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا کہ مستقبل کتنی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اتنے پیسوں کی، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ اب وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ حیران ہوا، اور اس نے ایمان لایا، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور سجدے میں گر پڑا اور توبہ کی، خوب گر گرایا اللہ کے سامنے کہ اللہ جتنے بھی آج تک میں نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں، اور آگے انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور وہ اس وقت جو سرداروں کا ڈاکو تھا وہ کیا بنا؟ ایک اللہ والا بنا، اور اس اللہ والے کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم اور آپ ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اس سے ہم کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ یہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، اپنی زندگی میں اپنے طور طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو لے کے آئے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا، کیسا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ ایمان لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کو زبردستی اور کسی کو مار دھار کر کے ہے نا کسی کو اسلام کی طرف دعوت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعلیٰ و بلند مرتبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھے۔ لوگوں کو ہے نا کسی پریشانی میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی میں طور طریقے میں یہی سب ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہدایت یافتہ ہو جائیں، لوگ ایمان لے آئیں۔ یہی سب چیزیں ہم لوگوں کی زندگی میں آنا چاہیے، اور اگر یہ سب چیزیں آئیں گی تو لوگ ایمان لے کے آئیں گے، اور ہمارا بھی زندگی میں اصل مقصد جو ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چل کے اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔